آغاز اس خبر کے ساتھ کہ افغانستان سے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردوں کا حملہ، پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے خرلاچی ضلع کرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی، جبکہ پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا۔ مؤثر جواب سے دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں اطلاعات یہ ہے کہ پاک فوج کے 3 جوان جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں نائک محمد رحمان، نائک معاویز خان، سپاہی عرفان اللہ شامل ہیں۔ ISPR کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جاوید بلوچ سے۔ جی جاوید بلوچ، اس واقعے سے متعلق بتائیے گا۔ سلمان، ایک بار پھر افغانستان سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے پاکستانی افواج کے جوانوں پر، جس میں ہمارے 3 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان کے علاقے سے جو ہے وہ یہ فائرنگ کی گئی، دہشت گردوں نے یہ فائرنگ کی تھی، جس کا بھرپور جوابی کارروائی کی گئی پاک فوج کی طرف سے، اور انہیں بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں جو افغانستان کے علاقوں سے کہ بھاری جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے دہشت گردوں کے، کئی دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، لیکن بھرپور انداز میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید بلوچ۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ نئی حکومت نیا آرمی چیف تعینات کرے اور تب تک معاملہ مؤخر کیا جائے۔ مدت ملازمت میں توسیع کی بات فوری انتخابات سے مشروط ہے۔ عمران خان نے اپنی بالواسطہ تجویز کی وضاحت کر دی۔ ISPR نے میرے بیان پر کیوں رد عمل دیا؟ عمران خان نے نیا بیان بھی داغ دیا، کہتے ہیں اسی مہینے قوم کو باہر نکلنے کی آخری کال دوں گا، یہ مجھے عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ توسیع دینے کی بات نہیں کی۔ میں نے تو نئی حکومت کے انتخاب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ مؤخر کرنے کا کہا تھا۔ عمران خان نے بالواسطہ تجویز کی نئی توجہ پیش کر دی۔ بنی گالہ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا، ہو سکتا ہے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے والوں کے نام بھی بتا دوں۔ قوم کو آخری کال کا معاملہ ستمبر سے آگے نہیں جائے گا۔ نواز شریف پاکستان تو آئے، ان کا تاریخی استقبال کروں گا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہو، ہمیشہ یہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہو۔ چیف جسٹس کی تعیناتی بھی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی ترجیح میرٹ نہیں، اپنے پیسے بچانا ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کا نہیں، نون لیگ کا ہے۔ -1 فارمولہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ جب ان کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی تھیں، انہوں نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ عمران خان کی آرمی چیف کو توسیع دینے سے متعلق بیان پر حکومت کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں گر چکے ہیں، آرمی چیف کی تقرری کو الیکشن اور سیاست سے نتھی کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بولے، وہ پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر پاؤں پکڑتے ہیں، اور مریم اورنگزیب بولی کہ سربراہ PTI کی جتنی حیثیت ہے اتنی بات کریں۔ وہ حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں۔ مقصد الیکشن نہیں ہے بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے۔ باقی وزراء کی چیئرمین تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کو قبل از وقت قرار دیا۔ کہا عمران خان باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کے مطابق عمران نیازی غیر سنجیدہ شخص، پہلے گالیاں دیتا پھر پاؤں پڑتا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جعلی چورن بیچا اس نے اور جہاں جہاں تھوکا وہ چاٹ رہا ہے، یعنی ہمیں کہتا رہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ تو آپ خود ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم کو جھوٹا، انا پرست اور خود غرض قرار دیتے ہوئے کہا، عمران خان کی جتنی حیثیت ہے اتنی ہی بات کریں، ان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، تکبر اور اقتدار کی ہوس ہے۔ آپ کے الزامات اور غلط فہمیوں سے متعلق کوئی وقت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کو جواب، کہتے ہیں حکومت اس وقت سیلاب متاثرین کی بحالی میں مصروف ہے۔ رہی گئی بات چندے کی، تو امید ہے کہ موجودہ فنڈ کے ساتھ ساتھ 2010 کے سیلاب متاثرین کے نام پر لیے گئے چندے غیر قانونی فارن فنڈنگ کی ایک ایک پائی کا حساب ضرور دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو پتہ ہے کہ کون سیلاب پر سیاست اور کون خدمت کر رہا ہے۔ وہ خاموش ہیں لیکن ان کے اندر ناراضی، دکھ اور تکلیف ہے جسے وہ بیان نہیں کر پا رہے۔ وقت آئے گا جب وہ اس بات کا بھی حساب لیں گے۔
पंजाब में जोड़ तोड़ की सियासत का बाजार फिर से सरगर्म होने लगा है। वजीर आला की कुर्सी के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। राना मशहूद ने तहरीक इंसाफ से पंजाब का ताज वापस लेने का दावा किया है, जबकि हसन मुर्तजा कहते हैं पंजाब हुकूमत की तब्दीली नागुज़ीर है। मियां असलम इकबाल का भी नून लीग को खुला चैलेंज, कहते हैं देर किस बात की, मैदान में आए। उमर सरफराज चीमा को यकीन है कि पंजाब हुकूमत नहीं गिर सकती। मजीद इस रिपोर्ट में। पंजाब की सियासत फिर सरगर्म, जोड़ तोड़ के दावे अरूज पर। नंबर्स गेम की कहानी फिर से शुरू। वजीर आला की कुर्सी एक बार फिर निशाने पर। हमजा शहबाज बन सकेंगे फिर से वजीर आला या परवेज इलाही रहेंगे वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान। लीगी रहनुमा राना मशहूद का बड़ा दावा, तहरीक इंसाफ से पंजाब हुकूमत वापस लेने का इशारा दे दिया। अफसरान को खबरदार किया कि वो गैर आईनी अहकामात ना माने। परवेज इलाही जितने मर्जी तलवे चाट लो, तुम्हारे नीचे से जमीन निकल चुकी है, तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। अगले चंद दिनों के अंदर पंजाब दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने भी हुकूमत का जाना नागजीर करार दे दिया। कहते हैं फार्मूला भी जल्द सामने आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। PTI और वकाफ लीग के अरकान इमरान खान और चौधरी परवेज की क़यादत पर मुतहिद हैं। आज भी जो इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का मुस्लिम लीग काफ की, उन्होंने तमाम क़यादत ने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया और इसी तरह तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान इमरान खान साहब की क़यादत पे भरपूर एतमाद रखते हैं। इन लोगों को सियासी मैदान में शिकस्त हो चुकी है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का जवाबी वार, कहते हैं देर किस बात की, अगर नंबर्स मौजूद हैं तो मैदान में आए और मुकाबला करें, शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। इमरान खान को पंजाब हुकूमत गिरने का खतरा महसूस होने लगा। बनी गाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खुलकर अपने खदशात का इजहार किया। बोले पंजाब में अदम एतमाद से अफरा तफरी फैलेगी, पंजाब में इत्तेहादियों से इख्तलाफात की खबरें फैलाने वाले नाकाम होंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, PTI और काफ लीग के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तख्ते पंजाब के हिलने की बातें हो रही हैं। इसी पर बात करते हैं एंकर पर्सन और तजियाकार फैसल शकील से। फैसल शकील, हुकूमत पंजाब बहुत मजबूत कदमों के साथ अपने आप को डिपेक्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लग रहा है कि वाकई कुछ हिल रहा है तख्त। आप क्या तबसरा करेंगे? जी बिल्कुल, आपने अगर राना मशहूद साहब की आवाज की घन गरज सुनी हो तो आपको अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी कि पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। अगर आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान पढ़ा हो या देखा हो, सुना हो, आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ कर रही है। जब हमने उनसे बात की तो उनका कुछ कहना यूं था कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 178 सीट हैं और PMLQ 10 सीट लेकर बैठी हुई है। अगर कल को तारिक बशीर चीमा साहब कोई 5 MPs साथ लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो हुकूमत की मेजॉरिटी जो है जाती जाएगी। इसके साथ साथ ये भी आप देखिए कि पंजाब में PTI के अरकान जो हैं वो कुछ खुश नजर आते नहीं हैं। काफी सारी उनकी कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं नंबर गेम में आपको जरूर ले जाऊंगा कि 179 सीट्स लेके ऑपोजिशन बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो है। तो लेकिन अगर कल को PTI का एक ग्रुप बन जाए और तारिक बशीर चीमा साहब जैसे मुस्लिम लीग नून लोग वाले हमारे दोस्त हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए तो मेजॉरिटी खो देंगे, फिर ऑपोजिशन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आने की पोजीशन में होगी। और काफी सारे मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग जो हैं वो ये ख्वाहिश लगाकर बैठे हुए हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। देखिए नंबर मुस्लिम लीग नून से फिर भी पूरे नहीं हो सकेंगे, उसके भी उन्होंने हल तलाश कर रखे हुए हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो पहली सूरत में तो कोई भी ना चौधरी परवेज इलाही। सारा अमल फिर भी इतना आसान नहीं होगा, जोड़ तोड़ का खेल है और पीछे अदालतें भी हैं जो इन तमाम फैसलों के आगे आती हैं। बहुत शुक्रिया फैसल शकील।
کاف لیگ کا پارلیمانی پارٹی اجلاس، تمام اراکین نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اراکین کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ قائد اعظم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ صوبے کی عوام کی خدمت کے سفر کو مل کر مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 20 بچوں سمیت 44 افراد جاں بحق ہو گئے۔ منچر جھیل کے پانی نے سیمن میں بستیاں اجاڑ دی۔ سیلاب دادو کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دادو میں نقصان کم کرنے کے لیے بند پر کام تیزی سے جاری ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو، ڈائریا اور جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگی ہیں۔ بچوں اور خواتین سمیت لاکھوں افراد بیمار ہیں۔ سندھ کے علاقے کوٹ ڈی جی میں گیسٹرو کی وبا بے قابو ہے، 2 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ سندھ میں سیلاب کم نہ ہو سکا، منچر جھیل کے پانی نے سہون میں تباہی مچا دی۔ 500 سے زائد دیہات زیر آب، سہون میں متاثرین امداد کے منتظر۔ دادو اور بھان سعید کو ممکنہ سیلاب سے بچانے کی سر توڑ کوششیں۔ شہر کے تحفظ کے لیے رنگ بند پر کام آج بھی جاری رہا۔ سیلاب شہر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ حیدرآباد میں متاثرین کے لیے قاسم آباد میں قائم ریلیف کیمپ میں بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ ادھر کوٹ ڈی جی میں سیلاب نے گھر چھوڑا نہ ٹھکانا، متاثرین اب بن رہے بیماریوں کا نشانہ۔ کوٹ ڈی جی میں 2 بچے گیسٹرو سے انتقال کر گئے، اب تک 15 افراد گیسٹرو سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بدین میں سیلابی پانی بڑھنے پر آبادی کے زیر آب آنے کا خدشہ، انتظامیہ نے انخلا کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا، علاقے خالی کرانے کے اعلانات شروع کر دیے۔ میرپور خاص میں شہر سمیت ضلع بھر کی شاہراہیں بھی مکمل تباہ، بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ ادھر نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں قومی شاہراہ پر 5 سے 6 فٹ سیلابی پانی جمع، پشاور سے کراچی جانے والی ٹریفک کو گزرنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دریا سندھ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ منچر جھیل کا پانی دریا میں چھوڑے جانے کی وجہ سے پانی کا لیول تاحال برقرار ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ناصر شیخ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی، اس وقت دریائے سندھ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ میں موجود ہوں کوٹری بیراج پر اور اس وقت جو ہے وہ کوٹری بیراج سے 6.5 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر کے سمندر کی طرف جا رہا ہے۔ سمندر میں پانی جانا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف منچر جھیل سے جو ہے وہ پانی دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی اس وقت تک تقریباً لیول ہے، جتنا سمندر میں جا رہا ہے اتنا ہی منچر جھیل سے بھی آ رہا ہے۔ دریائے سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ اس کے جو کچے کے آبادیاں ہیں، کچے کے علاقے ہیں، جس میں سہریش نگر ہے، قاسم آباد کے مختلف علاقے ہیں، حسین آباد ہے، لطیف آباد یونٹ نمبر 4 ہے، یونٹ نمبر 10 ہے، اس کے ساتھ ہی کوٹری اور علی آباد سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، کچی آبادیاں ڈوب گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ محکمہ آبپاشی کے حوالے سے کوئی حفاظتی انتظامات نظر نہیں آتے، نہ ہی متاثرین کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی بندوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جی، سندھ میں سیلاب سے 638 اموات ہو چکی ہیں۔ ریسکیو ریلیف کے بعد بحالی کا کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نے 3,63,000 خاندانوں کو راشن بیگ تقسیم کیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کام نہ کرنے والے افسر معطل نہیں بلکہ گھر جائیں گے۔ کراچی میں 1066 ڈینگی کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، حیدرآباد میں 9، میرپور خاص میں 11، شہید بے نظیر آباد میں 5، لاڑکانہ میں کوئی نہیں ہوا، سکھر میں 7۔ یہ ڈویژن وائز رپورٹ ہے، اور اس میں سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، اس میں 9 ڈیتھس ہوئی ہیں اور 9 کی 9 کراچی میں ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور کا وائس چانسلر گومل یونیورسٹی کے ساتھ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے وائس چانسلر کو فون کیا اور دھمکیاں دی۔ اس پر وائس چانسلر نے گورنر خیبر پختونخوا کو خط بھجوا دیا ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا ایک اور ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں اور اپنا موقف اپنا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی گورنر کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے، آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ وی سی گومل یونیورسٹی جو کہ پچھلے 2 سال سے ایگریکلچر یونیورسٹی جو کہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے کے پی گورنمنٹ کا، اس کے باوجود روڑے اٹکا رہا ہے اور ڈی آئی خان کی دھرتی کے ساتھ ایک زیادتی کر رہا ہے۔ میری سرزمین میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ اپرووڈ ہے اس کے اندر روڑے اٹکا رہا ہے۔ اس نے مجھے صبح میسیج کیا آج کہ میں کوئٹ کر رہا ہوں، ریزائن دے رہا ہوں، تو میں نے اسے جواب دیا کہ تمہیں ریزائن دے دینا چاہیے عزت کے ساتھ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
اور جب میں نے اسے 2 دفعہ پوچھا کہ ریزائن کیوں نہیں دیا اب تک، تو پھر میں نے اس کو اپنی زبان میں سمجھایا، اور میں اس بات پہ قائم ہوں، مجھے نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، میں اس کے خلاف۔ اچھا شاہد خان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب بڑا ببانگ دہل بول رہے ہیں علی امین گنڈا پور، مجھے نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے، کس کیپیسٹی میں وہ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کوئی وزیر ہیں، کیا ہیں؟ جی دیکھا جائے تو علی امین گنڈاپور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور اپنے علاقے کے کافی جانے مانے شخصیت بھی ہے، اور ایک ووٹ بینک ہے ان کا، اور وہاں پر بڑی سیاسی شخصیات میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے، اور اس وقت وہ تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں ملا کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے معاملے پر یہ تمام ایشو بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو جو خط ملا تھا گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جانب سے، جس میں خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ان کے خاندان کو خطرہ ہے، اور گورنر صاحب جو ہے ان کو کوئی ڈائریکشن دے کہ اس معاملے میں اور ابھی کیا کرے، کیونکہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان سے زبردستی استعفیٰ لینا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ مقامی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج پہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جس پر جو قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی صاحب جو ہے ان کی طرف سے ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے، اور اس میں سچویشن ایسی ہو، نہ وزیر اعلیٰ کا ڈر ہو، نہ گورنر کا ڈر ہو، تو تصفیہ کون کرائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔